ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم عزیزان، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارہ بیت القرآن نے سن 2001 میں قرآن فہمی کا یہ سفر شروع کیا اور 14 سالہ محنت شاقہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مصباح القرآن کا ترجمہ مکمل ہوا اور اللہ کے فضل سے اس کو شرف قبولیت بخشا گیا اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں مصباح القرآن مشہور ہے۔ اس کے آ جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے تقاضا کیا کہ چھوٹے بچوں کا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے بچوں کے لیے تعلیم و تفہیم قرآن کا منفرد اور آسان ترین نصاب تیار کیا جائے، تو اللہ کے فضل سے 2 سال قبل اس کام کو ادارہ بیت القرآن نے شروع کیا۔ جناب محترم پروفیسر عبدالرحمن طاہر حافظہ اللہ کی سربراہی اور جناب محترم مولانا عبدالرحمن اطہر صاحب کی معیت میں اس کام کا آغاز کیا گیا اور آج الحمدللہ 2 سال بعد یہ کام تیار ہو گیا اور چھپ کر مارکیٹ میں بھی آ گیا ہے۔ تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ادارہ بیت القرآن کے قرآنی قاعدے جو کہ 5 عدد ہیں، ان کی سیریز ہے، اس میں ہم نے کیا کچھ بیان کیا ہے اس کی تفصیل کے لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآنی قاعدے جہاں ناظرہ قرآن کو سیکھنے میں مدد دیں گے، وہاں قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے میں بھی بہت زیادہ مدد دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی زبان چونکہ ہماری دینی زبان ہے، قرآنی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے، تو اس زبان کا لکھنے کا رسم الخط اور طریقہ جو ہے اردو زبان سے مختلف ہے، تو ہم نے ان قرآنی قاعدوں میں عربی زبان کے رسم الخط کو لکھنے پر بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ تو انتہائی اہم قرآنی قاعدے ہیں اور بڑی ریسرچ کے بعد ان کو تیار کیا گیا ہے، اور اس کی تیاری کے دوران ہم نے بہت بڑے بڑے ماہرین تعلیم سے استفادہ کیا ہے، جن کی تفصیل ہم نے ہر قرآنی قاعدے کے عرض مرتب میں دی ہے۔ تو احباب اسے بھی ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کون کون سے مراحل سے گزرے ہیں اور ہم نے اس کی تیاری میں کیا کچھ محنت کی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بیت القرآن قرآنی قاعدہ الجزء الثانی یعنی پارٹ 2 جو ہے، اس میں ہم نے کیا کچھ بیان کیا ہے، آئیے ہم آپ کو اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے حروف تہجی سے ہی آغاز کیا ہے، کچھ پہلے سے تفصیل زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر پہلے قاعدے میں ہم نے پڑھایا تھا الف سے اللہ، تو یہاں الف سے اللہ نہیں پڑھایا، بلکہ یہاں ہم نے اساتذہ کرام کے لیے ٹاپ پر بہت ساری ہدایات دی ہیں، اور یہ لکھا تو یہی ہے کہ ہدایات برائے اساتذہ کرام، لیکن یہ حقیقت میں بچوں کو بھی سمجھانا مقصود ہے، کیونکہ اس میں اتنی اہم معلومات ہیں کہ ان معلومات کو یقیناً استاد اپنے بچوں کو پڑھائے گا۔ اب مثال کے طور پر نمبر 1 میں لکھا ہے کہ بچوں کو الف کی پہچان کرائیں۔ یہ 2 قوموں کے درمیان الف لکھا ہے، استاد اس پر اشارہ کرے یا اصل الف جو کہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اشارہ کرے اور اسے بتائیں کہ اسے الف کہتے ہیں، الف لام فا، یعنی یہ اس کا نام ہے۔ الف ہمیشہ حرکت سے خالی ہوتا ہے اور وہ کبھی شروع میں نہیں آتا، درمیان یا آخر میں آتا ہے۔ نمبر 2، جس الف پر کوئی حرکت بھی ہو، یعنی زبر بریکٹ میں الف کے اوپر زبر ڈال دی، زیر بریکٹ میں
زیر ڈال دی اور پیش یعنی بریکٹ میں الف پر پیش ڈال دی یا جزم الف کے اوپر سکون ڈال دیا تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ منہ کے اندرونی خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ادا کرنے کی ساتھ تصویر بھی لگا دی ہے۔ تو یہ ہر حرف کے بارے میں یہ تفصیل آپ کو ملے گی، گویا کہ یہ قاعدہ صرف حروف تہجی نہیں پڑھائے گا بلکہ حروف تہجی تجوید کے ساتھ پڑھائے گا کہ ہر حرف کی پڑھنے کا طریقہ سلیقہ اور اس کی تجوید کا انداز جو ہے وہ تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو یہاں ہم الف سے اللہ نہیں پڑھیں گے، یہاں الف کی حقیقی شکل پڑھیں گے الف سے بابن۔ آپ دیکھ رہے ہیں با کے بعد الف کو سرخ رنگ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اگر با کو ہٹا دیا جائے تو یہ با کے آخر میں الف آیا ہے، اور اگر با کو آخر والی با جو ہے اس کو بھی ساتھ لکھ دیا جائے جیسے لکھا ہوا ہے بابن، تو یہ الف درمیان میں بھی ہے، آخر میں بھی ہے، درمیان میں بھی ہے۔ اس کو اردو میں دروازہ کہتے ہیں، انگلش میں ڈور کہتے ہیں، ساتھ آپ اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ہم نے ہر حرف تہجی کی 2 قرآنی مثالیں دی ہیں، اور یہاں دوسری مثال جو ہے وہ الف سے نارن کی ہے۔ نارن آگ کو کہتے ہیں اور انگلش میں اسے فائر کہتے ہیں۔ چولہا جل رہا ہے اور آگ جو ہے وہ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری مثال ہم نے با کی دینے کی بجائے جیم کی دی ہے تاکہ تھوڑا سا تنوع اور جو ہے وہ ڈیفرنٹ ورائٹی آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کی ہدایات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو جیم کی پہچان کروائیں کہ اسے جیم کہتے ہیں، اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، نقطے کی شکل بریکٹ میں دی ہے تاکہ آسانی سے بچوں کو سمجھ آ جائے۔ اس کی ادائیگی بھی بتائی ہے، زبان کے درمیان کو درمیان تالو سے لگا کر ادا کریں گے۔ اور چوتھی بات جو اس میں بتائی گئی ہے وہ جیم کی ابتدائی شکل ہے بریکٹ کے اندر، اس کا بھی ہم نے تعارف کروانا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہم یہاں جو جیم سے مثال دے رہے ہیں، جیم سے جملن، اور یہ اونٹ کو کہتے ہیں اردو زبان میں اور انگلش میں اسے کیمل کہتے ہیں۔ تو یہ جو جملن کا لفظ ہے اس کا تعارف استاد کے ذمہ ہے کہ وہ بچوں کو بتائے اس کی اضافی خصوصیات اور اس کی اچھی صفات جو جملن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اس کی دوسری مثال جدارن ہے، اسے دیوار کہتے ہیں اور انگلش میں اسے وال کہتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے جو ہے وہ اسے پڑھتے جائیں گے۔ اس ہدایات میں اگر آپ دیکھیں تو جو تصویر لگی ہوئی ہے درمیان میں زبان تالو سے لگا کر دکھائی جا رہی ہے، یہ بھی اس کی ادائیگی میں ایک بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اس کے بعد ترتیب سے ایکسرسائز آئے گی، ایکسرسائز میں سنگل حروف بھی دیے جائیں گے اور وہ الفاظ بھی پڑھائے جائیں گے جو کہ قرآنی الفاظ بطور مثالیں دیے گئے ہیں۔ دوسرا سوال اس میں بھی میچنگ کا ہی ہوگا، جیسے جدارن، ثلاثتن، جملن، ثمرن، حرسن اور حبلن ہے، تو اس طرح بچے کو گزرے ہوئے الفاظ اچھی طرح یاد ہو جائیں گے۔ جب یہ مکمل ہوگا سبق تو اس کے بعد آخری تختی پھر جو ہے وہ مکمل حروف تہجی کی آ جائے گی، جیسا کہ ہم پہلے قاعدے میں بھی اسے پڑھ چکے ہیں۔ اس قاعدے میں ہم نے حیوانات اور حشرات جو ہے وہ اس کی قرآنی مثالیں دی ہیں، مثلا فیل، ہاتھی، اور اسی طرح غراب، قوا اور ذباب، مکھی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو مجموعی طور پر اس قرآنی قاعدے کے الفاظ کی کل تعداد 80 ہے۔ تو الحمدللہ یہ دوسرے قاعدے میں ہم نے بچے کو علمی طور پر اور اپ گریڈ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس علامات کے اسباق ہیں جو کہ